السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ میں آپ کا اپنا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ یوٹیوب پر اگر آپ نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ 1000 سبسکرائبر کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ٹک ٹاک پر بھی ہم موجود ہیں، وہاں پر اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو ہمیں فالو کر لیجئے۔ جناب، دنیا میں لڑائی جھگڑا اور اس کے علاوہ ہے کیا؟ ہم تو خالی لڑائی جھگڑے کے ہی بن گئے، اب تو کوئی خبر ہم لانے کے رہے نہیں۔ لیکن جناب، لڑائی شروع ہو چکی ہے یمنیوں کی اور اسرائیل کی۔ اسرائیل نے جو ہے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے اٹیک کیا لاسٹ نائٹ، اور ابھی جس وقت میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی بھی اٹیک کر رہا ہے اسرائیل۔ تو لیکن ان کا 80% اٹیک جو ہے اسرائیل کا، وہ حوثیوں نے ناکام بنا دیا ہے۔ اچھا، حوثیوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے تقریباً، جب تک میرے پاس خبر تھی، پچھلی خبر، 11 میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا، اور انہوں نے جو ہے بینگورین ایئرپورٹ کو تل ابیب میں اور اس کے علاوہ جافا میں، یعنی حیفا جس کو یہ کہتے ہیں، اس کی بندرگاہ، پھر بجلی کے ان کے پلانٹ ہیں، ان کو بہت کو انہوں نے اٹیک کیا۔ اچھی خاصی انہوں نے ان کی ایسی کی تیسی کی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ایک کارگو جہاز جا رہا تھا، اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ برطانیہ کی ملکیت تھی۔ ابھی تک مختلف متضاد خبریں آ رہی ہیں، لیکن اس میں یہ کنفرم ہے کہ اس کا تعلق جو ہے نیٹو سے تھا۔ اس کو جو ہے بری طریقے سے ہٹ کیا ہے حوثیوں نے، اور تقریباً وہ اس وقت سنک ہونے والا ہے، یعنی ڈوبنے والا ہے، اور اس میں جو عملہ ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک لڑائی بڑھ گئی ہے۔ ادھر دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کسی طریقے سے کہ یہ جنگ جو ہے اسپریڈ کر جائے، اس کے اندر امریکہ کو ملوث کر لیا جائے۔ اگر امریکہ ملوث ہو جاتا ہے تو یہ تو سونے پہ سہاگا والی بات ہو جائے گی، چونکہ دیکھیں حوثیوں کے پاس لوز کرنے کو کیا ہے؟ ایران کے پاس تو لوز کرنے کو بہت کچھ تھا، بہت اچھی ان کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، بہت اچھا اسٹرکچر ہے ان کا، بہت بڑی پاپولیشن ہے، لیکن ان غریبوں کے پاس ہے کیا؟ یہ تو خود صحراؤں میں رہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں تم ہمیں مارو، کیا کر لو گے ہمارا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن نقصان جو ہے وہ امریکہ کا ہوگا اگر امریکہ اسرائیل کے کہنے میں آ کر اس جنگ میں پھر دوبارہ سے کود گیا۔ جب اگر وہ اس جنگ میں کود گیا تو پھر سمجھ لیں وہ امریکہ کا فلت علم ہے، یعنی اب وہ ڈائریکٹ ہٹ کریں گے جو ان کے بحری بیڑے ہیں، جو ایئر کرافٹ ہیں ان کے، وہ ان کو جو ہے سختی کے ساتھ جو ہے نپٹیں گے۔ یہ معاملہ بڑا غلط ہو گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہا جا رہا ہے کہ بھی جیسے J-10C نے پرفارمنس دی تھی ہندوستان اور پاکستان کی جب جنگ ہوئی تھی، تو چائنا نے ان کو تیاری دی کہ بھئی آپ ٹیسٹ کریں اور ہمیں بتائیں کیسے ہیں، لیجئے ذرا کھائیے۔ وہ جیسے ہمارے جائیں مارکیٹ میں، آئیے باجی آئیے، یہ کھائیے باجی، ٹیسٹ کیجئے، کھائیے، اچھا لگے تو لیجئے گا، نہیں لگے تو نہ دیجئے گا۔ تو ایسی چائنا نے کیا تو وہ پورے اترے۔ اب بالکل اسی طرز کے اوپر میزائل دیے گئے ہیں روس، چائنا اور ایران کی طرف سے حوثیوں کو، اور کہا گیا ہے جی ٹیسٹ کیجئے، اپنائیے، ذرا دیکھیے، پتہ لگے۔ اگر یہ میزائل کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ پھر جو مغرب کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں اسلحے کے لیے، وہ ایک دم شفٹ ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل، جیسے J-10C نے پرفارمنس دی، اس نے ریفیل کو گرایا، تو انڈونیشیا نے ایک بہت بڑی ڈیل فرانس کے ساتھ کینسل کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، نہ بابا رے نہ بابا، ہمیں نہیں چاہیے، لے جاؤ اپنا معاملہ۔ تو اب لوگ چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، چائنا پہ بات ہے کہ چائنا کے صدر جو ہیں وہ برکس کی میٹنگ میں نہیں شرکت کی، جو کہ برازیل میں ہو رہی ہے۔ وہاں مودی بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ بڑی کوشش کی مودی صاحب نے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو قصوروار ٹھہروایا جائے پہلگام کا، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی، اور نہ ہی رشین صدر گئے۔ اب چائنا کے صدر نے تو یہ کہا کہ جی میرا تو یہ جو شیڈیول تھا اس سے کانفلکٹ کر رہا تھا، اس لیے نہیں گیا۔ چائنا کے رشیا کے صدر جو ہیں ان کی کوئی ذاتی مصروفیت ہیں۔ بہرحال تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی برکس میں جو ہے کچھ نفاق پڑ رہا ہے۔ اب دیکھیں جی، جو بھی ہو، یہ تو تنظیمیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، پھوٹتی ہیں، چلتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ دو تھوکی نظر آ گئی ہے۔ دو تھوکی یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ نیٹو اور اس کے حواری ہیں،
اور ایک طرف برکس یعنی چائنا اور اس کے تمام رفقا ہیں۔ پاکستان کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے؟ اب دیکھنا یہ پاکستان کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بیچ میں ہے، بیچ میں تو ہو ہی نہیں سکتا چونکہ چائنا بہت قریب نہیں۔ پاکستان کو اپنے آپ کو کسوٹی پہ پرکھنا چاہیے کہ بھائی امریکہ کے ساتھ ہم نے دوستی نبھائی شروع سے لے کے آج تک، امریکہ نے ہمیں دیا کیا؟ امریکہ نے 65 کی جنگ ہوئی، ہمارا اسلحہ بند کر دیا اور کہا کہ جی یہ اسلحہ جو ہے آپ انڈین آرمی کے خلاف استعمال نہیں کریں گے۔ اس وقت ہمارا ساتھ دیا چائنا نے، جو بھی چائنا کا لوکل میڈ اسلحہ تھا وہ پاکستان آرمی نے یوز کیا۔ پھر 71 کے اندر ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، لیکن امریکہ کا 7واں بحری بیڑا نہیں آیا، وہاں پہ بھی چائنا نے ہماری مدد کی۔ جبکہ رشیا بڑا وفادار تھا، اس نے انڈیا کی ہیلپ کی اور اس نے کروز میزائل سے حملہ کیا کراچی پورٹ کے اوپر، اور اس کی شدت اتنی زیادہ تھی، اللہ غریق رحمت کرے میرے بڑے بھائی حافظ عالمگیر صاحب کو، وہ بتایا کرتے تھے کہ لالا جب وہ ہٹ وہاں ہوا تھا کماڑی پہ، وہ جو کروز میزائل ہے، اور اس کی شدت، اس کی ترتراہٹ جو ہے وہ لانڈی تک محسوس کی گئی تھی۔ یعنی آپ دیکھیں کتنا طاقتور تھا اس زمانے میں، اور آج کل کے جو میزائل ہیں وہ تو اس سے بھی بہت پاورفل ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بھئی دوسری دفعہ یہ کہ اب ذرا سی بات پہ پابندی لگا دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ F-16 کے ہم نے پیسے دیے، انہوں نے مونگ پھلی کے چند دانے پکڑائے، کہا یہ سی باتیں نہ کرو، جاؤ کھیلو، یہ لو جھنجھنا، وہ جھنجھنا ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ اب ہم کیا کریں بھائی، غریب مرتا تو کیا نہ کرتا، کہنے لگا آپ ایسا کریں ہم سے گندم کے دانے لے لیں۔ تو ہماری حکومت کو سوچنا پڑے گا۔ پھر اب دیکھیں نا، جیسے عمران خان کی حکومت تھی، اس کو کس نے گرایا؟ امریکہ نے، امریکہ کی حکومت نے۔ کیوں؟ کہ عمران خان رشیا گیا تھا، وزٹ کرنے رشیا گیا تھا، اور اسی دوران میں جو ہے یوکرین کی وار چھڑ گئی اسی رات کو۔ بھائی کیوں گئے تم، کیوں نہیں گئے، فلانا ڈھمکانا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اب پاکستان اپنے آپ کو ایک جھولی میں رکھ لے، یا ادھر یا ادھر۔ میرے خیال میں اگر چائنا کے ساتھ جائے گا تو اس کے زیادہ فائدے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا بارڈر ملتا ہے چائنا سے ہماری لانگ ثقافت ملتی ہے۔ اب آپ کہیں گے لو جی ثقافت کہاں سے ملتی ہے؟ ہاں بھائی، جو ہمارے لوگ اس بارڈر پہ رہتے ہیں اور جو چائنا کے مسلمان رہتے ہیں، شنگ پانگ جانگ جو ان کا ضلع ہے، وہ سب مسلمان ہیں۔ وہ شاعر ریشم تھی، وہ وہاں سے آتے تھے، تجارت کرتے تھے، حج کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں بھی لوگ وہاں سے چل کے آتے تھے، پانی کے جہازوں سے کراچی سے جاتے تھے۔ انگریزوں کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ لوگ وہاں سے بیچارے پیدل آتے تھے، گھوڑوں پہ، خچروں پہ۔ بڑی پرانی ہماری ان سے الیک سلیک ہے۔ اب امریکہ ہزاروں میل دور ہے، یورپ ہزاروں میل دور ہے، ابھی ہم نے میزائل بنایا بھی نہیں ہے، تو ہمارے اوپر ہندوستان نے الزام لگوا دیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ بین الاعظمی میزائل بنا رہا ہے۔ ابے بھیا ہم کہاں بنا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو اتنا بڑا میزائل نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو ہٹ کر سکیں، ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہاں اتنی ہے کہ ہندوستان کا کوئی سا بھی آئی لینڈ ہو، وہ جو ان کے وہ دور دراز جو ادھر فار ایسٹ کی طرف جو آئی لینڈ ہے، ان تک کو تو ہم اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن ہم اسرائیل کو نہیں کر سکتے۔ بھائی ہم اتنے شکتی شالی نہیں ہیں۔ تو آپ سوچنے کی بات کریں تو ایک تو بھائی یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ ایران پہ جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایران نے بہت سے جاسوس پکڑے، ایران نے ان کو پھانسی دینا شروع کر دی ہے۔ چابہار کے اندر رو جو ہے وہ بالکل اگینسٹ کام کر رہی تھی ایران کے خلاف، وہ موساد کو فراہم کر رہی تھی تمام معلومات۔ اب دیکھیں چابہار انہوں نے ہماری ضد کے اندر دیا تھا، ایران نے انڈیا کو، کہ جی ان کا یہ جو گوادر ہے یہ نہ بڑھ سکے۔ دیکھیں ہم نے تو کبھی بھی اپنے بھائیوں کا نقصان نہیں چاہا، لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ کیسی لڑائی جو ہے وہاں پہ چل رہی ہے۔ اب وہ وہاں سے انہوں نے سارا پوسٹ پون کر دیا، بلاک کر دیا ہے۔ اب وہ جتنے انڈین ہیں وہاں پہ ان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اٹ ڈزنٹ میٹر وہ شیعہ مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، کون ہے، اگر خالی ان کے پاس پاسپورٹ انڈین پاسپورٹ ہے تو ان کی زندگی جو ہے وہ نرک بنا دی گئی ہے، آگ جہنم بنا دی گئی ہے۔ تو یہ بھائی، اور دوسری بات یہ افغانی جو ہے وہ موساد کا بڑا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب افغانی بیچارے ان کا نام بدنام ہو رہا ہے۔
افغانی تو بڑے لڑاکو، وہ اگر ایسے ہی ہوتے تو کیا نہیں ہوتا. لیکن اب یہ کہ طالبان کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کی صفوں میں کہیں را کے ایجنٹ تو نہیں ہیں، ان کی صفوں میں کہیں موساد کے ایجنٹ تو نہیں ہیں. طالبان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جی یہ جو پاکستان سے ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نہیں پاکستان غدار ہے، انڈیا ہمارا سجن ہے، کہیں یہ را کے ایجنٹ تو نہیں ہے. یہ تو اب افغانی لوگوں کو سوچنے والی بات ہے، ہماری کیا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ پاکستان نے جو ہے اب وہ اپنے شاپر 3 جو ڈرون ہیں وہ اپنی ایئر فورس کو دے دی ہیں، ڈیلیور کر دی ہیں. اب اس وقت جو ہے بہت بڑی تعداد میں شاپر ڈرون جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے پاس آ گئے ہیں. پھر ہیلی کاپٹر لیے ہیں چائنا سے پاکستان نے، جو کہ ٹینکوں کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، آرم جو ان کی کور ہوتی ہے اس کو. تو بہرحال یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک ایسا ہتھیار دیا ہے پاکستان کو چائنا نے جو کہ آسمان میں بیٹھے ہی بیٹھے جو ہے شہروں کو تباہ برباد کر دے گا. اب بات یہ کہ ہندوستان پاکستان سے تقریباً کوئی 10 سال پیچھے چل رہا ہے ہر معاملے میں، چاہے وہ ایٹومک کا معاملہ ہو، چاہے میزائل معاملہ ہو، چاہے کوئی سا بھی معاملہ. اب یہ کہتے ہیں جی ہم تو مریخ پہ پہنچ گئے، ہم تو فلانی جگہ پہنچ گئے بھئی ہم کیا کریں، آپ پہنچ جائیے. وہ ایک میں کسی ہندو کی بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جو عبدالکلام تھا جس نے ان کو ایٹم بم دیا انڈیا کو، کہ لیں وہ تو غدار تھا. اب بتائیں جو ان کے محب وطن ان کو یہ غدار بنا رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچھی بات ہے کہ یہ اپنے جو اچھے مسلمان ہیں، جو باوفا ہیں، جو باوفا ہندو ہیں، یہ ان کو غدار کہہ کے جو ہے اپنے ملک سے نکال رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے قابو میں آئیں، پھر ہم ان کو جو ہے استعمال کر سکیں. بس اتنا ہی میں کہنا تھا، بس اتنی میری بات تھی. اپنا خیال رکھیے گا. لڑائی بہت زور کی ہو رہی ہے. اسرائیل نے اٹیک کیا یمن پہ، اور یمن اس وقت جو ہے ریٹیلیٹ کر رہا ہے، زبردست ریٹیلیٹ ہو رہا ہے. اس وقت جس وقت میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں بہت گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، اور دیکھنے والی باتیں کیا ہو. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. دوران پروگرام کوئی خطا کوئی غلطی معافی کا خواستگار. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا یوٹیوب پہ تو سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کر لیا وہ ہاتھ نہ لگائیں، اور ٹک ٹاک پہ جا کے جو ہے اس کو فالو کر لیں. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.